اردو درخشہ اکیڈمی میں آپ تمام طلبہ و طالبات کو سلام مسنون کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو صفت موصوف کے متعلق اہم نکات بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو کو جو 8 تاریخ کو بنائے تھے اس میں آپ لوگوں کو اسم، فعل، حرف کے متعلق بتلائے تھے۔ آج میں آپ لوگوں کو صفت موصوف، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آپ کا معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفت۔ کیا ہے؟ اسم ذات، اسم صفت۔ اسم ذات، اسم صفت۔ اسم ذات کا دوسرا نام ہے موصوف۔ کیا نام ہے؟ موصوف۔ کل بتائے تھے معنی کے اعتبار سے لفظ کی، کیا ہے؟ لفظ کی 3 قسمیں۔ کیا؟ کل جو پڑھائے تھے لفظ کی 3 قسمیں، وہ نہیں دیکھ تو ویڈیو جا کے دیکھ لیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لفظ کی 3 قسمیں کون کون ہیں؟ لفظ حقیقی، لفظ مجازی، لفظ اصطلاحی۔ چلیے کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم ذات، اسم صفت۔ دیکھ لیے آپ، اسم ذات، اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے، اسم کہتے ہیں نون کو، اسم کہتے ہیں نون کو، اسم کے جمع اسما۔ تو وہ اسم ہے جو کسی چیز یا جگہ یا شخص کا نام ہو۔ کیا اسم ذات کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی چیز مانے وستو، جگہ استھان، شخص کسی کا نام، کسی چیز کا، مرد ہو یا عورت ہو۔ کیا اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز یا جگہ یا شخص کا نام ہو، جس کو نون کہتے ہیں وہ۔ میں آگے کہہ رہے ہیں خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جاندار ہو، جس میں جان ہو یا جان نہ ہو، سمجھے؟ وہ اسم ذات کہلاتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر کیا جان ہے، پٹنا کہ اس کے اندر جان تو ہے ہی نہیں۔ جیسے اردو کے اندر 3 چیز آتی ہے، کیا چیز آتی ہے؟ ایک آتا ہے حیوانات، کیا حیوانات کہتے ہیں جس میں جان بھی ہو، چل پھر بھی سکتا ہو۔ کیا؟ جان بھی ہو، چل پھر بھی سکتا ہو۔ دوسرا آتا ہے جمادات۔ کیا؟ جمادات۔ جمادات کے اندر ہوتا ہے کہ نہ جان ہو نہ چل پھر سکتا ہو، جیسے جم گیا ہو، جیسے پہاڑ۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نباتات۔ نباتات کے اندر ہوتا ہے جان تو ہو، چل پھر نہیں سکتا ہو، جیسے پیڑ پودا۔ کیا؟ جیسے پیڑ پودا، سمجھ گئے؟ یہ 3 چیز ہوتی ہے اردو کے اندر۔ دوسرے میں اسم ذات، اسم ذات کو دیکھو، اسم ذات کو موصوف بھی کہتے ہیں۔ اسم ذات کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف بھی کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دیکھا، ذہین لڑکا، ذہین لڑکا۔ لڑکا کیا ہے آپ کا؟ موصوف ہے۔ لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے۔ لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ ذہین ہونا، تیز ہونا۔ کیا؟ ذہین ہونا اس کی صفت ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی کسی کے اندر اچھائی یا برائی ہو، اس کے کیا بولتے ہیں؟ صفت بولتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اسم ذات کو موصوف بھی کہتے ہیں۔ جیسے ذہین لڑکا، خوبصورت مکان۔ مکان تو کیا ہے؟ موصوف ہے۔ مکان کیا ہے؟ اسم ذات ہے، لیکن اس کے اندر جو خوبصورتی پائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ کیا یہ صفت کے بارے میں جانتے ہیں ہم؟ دوسرے نمبر آتا ہے کیا؟ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے کہ وہ چیز کیسی ہو، سمجھے؟ اسم صفت وہ ہے جو اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ کہ ذہین لڑکا، کیا ہے؟ لڑکا کے اندر کیا ہے؟ ذہین ہے، ذہانت ہے، تیز ہے۔ اسی طرح مکان کے اندر کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ مکان تو اسم ہو گیا، اس کے اندر جو پائی جائے خوبصورتی، وہ صفت کہلاتا ہے، وہ صفت کہلاتا ہے۔ آگے بریکٹ میں ہم دے دیے ہیں، جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جس کی صفت بیان کی جائے اس کے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے ذہین لڑکا، ذہین لڑکا کے اندر کیا پایا جائے گا؟ ذہین پایا جاتا ہے، یہ کیا؟ صفت ہو گیا۔ لڑکا کیا گیا؟ موصوف ہو گیا، لڑکا موصوف۔
موصوف، الذہین کیا ہوگا؟ صفت۔ سمجھ میں آ رہا؟ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں یہ صفت کی 6 قسمیں ہوتی ہے۔ صفت کی کتنے قسمیں ہوتی ہے؟ 6 قسمیں ہوتی ہے۔ اب دھیان سے دیکھیے گا، صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 6 قسمیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 صفت ذاتی۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے موصوف کی باطنی یا ذاتی وصف بیان کرے، یعنی وہ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے موصوف کی باطنی یا ذاتی وصف بیان کرے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ موصوف کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے تیز گھوڑا کے اندر تیزی پائی جا رہی ہے، اس لیے ذہین لڑکی کے اندر ذہانت پائی جا رہی ہے۔ یہ کیا؟ موصوف کے اندر جو چیز صفت پائی جائے اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں صفت نسبتی وہ صفت ہے جس میں موصوف کا لگاؤ کسی جگہ سے ہو، موصوف کا لگاؤ کسی جگہ سے ہو اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں، نسبت پائی جائے۔ جیسے احمد ہندوستانی ہے، کیا احمد کیا ہندوستان ہی کا رہنے والا ہے، نہ کہ پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ کا رہنے والا، بلکہ ہندوستان، اس لیے کہ ہندوستانی لگاتا ہے۔ کہیں کوئی لگاتا ہے بہاری ہے، کوئی کہتا ہے کہ گورکھپوری ہے، تو وہ کیا وہ نسبت جگہ کے طرح، استھان کی طرح نسبت لگاتا ہے، اسی کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ کیا صفت نسبتی کہتے ہیں؟ جیسے کریم بہاری ہے، یہ کیا کریم کا بہار کا رہنے والا نہ کہ یو پی کا رہنے والا ہے، اس لیے وہ صفت نسبتی کہا جاتا ہے۔ جس کی صفت کسی جگہ سے لکھ جائے، جس کی نسبت کسی جگہ سے ہو، کسی استھان سے ہو۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں صفت مقداری۔ مقدار کے معنی وزن کہتے ہیں۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے موصوف کی مقدار معلوم، صفت کی مقدار معلوم ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے صفت مقداری میں، جیسے تھوڑا پانی کی مقدار معلوم، کتنا پانی؟ تھوڑا پانی ہے، یہ مقدار معلوم ہے۔ اسی طرح 1 میٹر کپڑے کی مقدار معلوم، کتنے کپڑا؟ 1 میٹر، کتنے کپڑا ہے؟ 1 میٹر، مقدار معلوم ہے۔ اسی طرح 1 لیٹر دودھ کی مقدار کیا ہے؟ 1 لیٹر ہے، سمجھے؟ اس کو صفت مقداری کہتے ہیں، جو مقدار کے وزن کے پتہ چلتا ہو، جس سے کیا کتنا کیا چیز ہے، تھوڑا پانی، 1 میٹر کپڑا، 1 لیٹر دودھ، اس کو صفت مقداری کہتے ہیں۔ کیا صفت مقداری کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے صفت عددی۔ عدد کا معنی نمبر، گنتی، صفت عددی کیا کہتے ہیں؟ گنتی بولتے ہیں، عدد کا معنی گنتی۔ ٹھیک ہے، صفت عددی وہ صفت ہے جس سے موصوف کی گنتی معلوم ہے، یعنی موصوف کی گنتی معلوم ہے۔ جیسے موصوف کی گنتی معلوم ہے، جیسے تیسرا کلاس کیا؟ تیسرا گنتی ہے 3 کا، اسے 5ویں منزل، کتنی منزل تو ہے؟ کتنے منزل؟ 5 منزل۔ کیا ہے یہ منزل؟ عدد، نمبر پتہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت عددی، جس سے عدد کا پتہ چلتا ہو، جس کا نمبر کا پتہ چلتا ہو، اس کو صفت عددی کہتے ہیں۔ تیسرا کلاس، 5واں کلاس، 5ویں منزل، 6ٹھا کلاس، جیسے کیا 10ویں کلاس، جیسے کیا صفت عددی ہے۔ اسی طرح چلتے ہیں صفت استفہامی کی طرف۔ صفت استفہامی، استفہام کے معنی سوالیہ جملہ، سوال، وہ صفت ہے جن کے ذریعے سوال پوچھا جائے، جیسے کون شخص آیا، کون کیا ہے؟ استفہام ہے، کوشچن ورڈ ہے، اسے شخص پوچھ رہا ہے، کون شخص آیا، اس کو کہتے ہیں صفت استفہامی کہتے ہیں۔ 6ٹھا پہ آ گیا آپ کا صفت اشاری، جسے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ صفت ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، وہ صفت ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ جیسے وہ میرا لڑکا ہے، وہ میرا اشارہ کیا جائے نا، وہ یہ میرا بھائی، یہ کہتے ہیں وہ مکان میرا ہے، وہ درخت میرا ہے، وہ گھر میرا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں یہ وہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے اشارہ کر رہے ہیں وہ اور یہ کے ذریعے، اس کو صفت اشاری کہتے ہیں۔ ایک بار پھر اوپر سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کا سمجھ میں آ جائے گا پورا۔
دیکھیے صفت کی 6 قسمیں ہیں. صفت ذاتی جو کسی ذات کے اندر پائے جائے وہ صفت جس سے موصوف کی باطنی یا ذاتی وصف بیان کرے. جیسے تیز گھوڑا کے اندر تیزی پائی جاتی ہے, اس کے اندر صفت ذاتی کہتے ہیں. اس طرح صفت نسبتی وہ صفت ہے جس سے موصوف کا لگاؤ کسی جگہ سے ہو. جگہ من استھان سے لگاؤ ہو. جیسے احمد ہندوستانی کہ احمد کا لگاؤ کیا ہندوستان سے ہے. کریم بہاری کریم کا لگاؤ کیا بہار سے ہے, نہ کہ یو پی سے, نہ کہ احمد کا لگاؤ پاکستان سے. اسی طرح دیکھیے صفت مقداری وہ صفت جس سے مقدار معلوم, وزن معلوم, وہ صفت جس سے مقدار معلوم. جیسے تھوڑا پانی 1 لیٹر پانی, 1 میٹر دودھ, 1 میٹر کپڑا, 1 لیٹر دودھ وغیرہ. تیسرے پہ ہے صفت عددی جیسے عدد پتہ چلا, نمبر پتہ چلا موصوف کی. جیسے تیسرا کلاس, 5ویں منزل. اس طرح 5ویں پہ ہے صفت استفہامی وہ صفت ہے جن کے ذریعے سوال پوچھا جائے. کون شخص آیا, کون شخص, کون کیا ہے کوشچن ورڈ ہے اس لیے کون شخص آیا. چھٹے پر صفت اشاری وہ صفت جس کے ذریعے اشارہ کیا جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے. جیسے وہ میرا لڑکا ہے, یہ میرا بھائی ہے. اب اسی طرح مقابلے کے اعتبار سے کیا کریں ہم, مقابلہ یعنی تقابلی کے اعتبار سے صفت ذات کی 3 قسمیں. مقابلہ ہوتا ہے جسے تقابل کیا جائے, جسے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے. اس کتنی قسمیں ہیں 3 قسم. تفضیل نفسی, تفضیل بعض, تفضیل کل. کتنے ہیں تفصیل نفسی, تفضیل بعض, تفضیل کل. آپ تینوں کا دیکھ لیجیے ڈیفینیشن بہت آسان تھا, دھیان دیجیے. جی تفضیل نفسی وہ صفت ہے جو موصوف کے ساتھ مخصوص ہو, موصوف کے ساتھ خاص ہو. مخصوص معنی خاص ہو. جیسے احمد بہادر ہے, بہادر کس کے ساتھ ہے خاص احمد کے ساتھ ہے. اس لیے اکرم ڈرپوک ہے, ڈرپوک کس کے ساتھ ہے اکرم کے ساتھ. جو اس کے اندر کوئی خاص صفت ہو, جس کے اندر کیا مخصوص ہو, اس کو تفضیل نفسی کہتے ہیں. جیسے احمد بہادر ہے کہ تفضیل نفسی میں سے ہے. اسی طرح آتا ہے دوسرے پہ تفضیل بعض وہ صفت ہے جس میں بعض صفت کا مقابلہ دوسرے سے کیا جائے, یعنی ایک سے مقابلہ ایک دوسرے سے کیا جائے. جیسے مثال دیکھیے احمد اکرم سے بہادر. احمد کس سے بہادر ہے اکرم سے. دیکھیں نا احمد بہادر ہے کس سے اکرم سے. وہی پوچھ رہا ہے احمد بہادر ہے. جیسے دیکھیے احمد بہادر ہے کس سے اکرم سے. اکرم سے کیا بہادر, یہ بہادر لکھا ہے بہادر ٹائپنگ میں غلطی ہو گیا تھا. یہ اکرم کیا کہتے ہیں یہی کہ تفضیل بعض وہ صفت ہے جس میں بعض صفت کا مقابلہ دوسرے سے کیا جائے. اسی طرح زید حامد سے تیز ہے. زید کس سے تیز ہے حامد سے تیز ہے. اسی کو تفضیل بعض کہتے ہیں. کیسے نمبر پہ ہیں آپ دیکھ لیجیے تفضیل کل وہ صفت ہے جس میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صفت پائی جائے, یعنی دوسرے کے مقابلے میں سب سے زیادہ صفت پائی جائے, اسے تفضیل کل کہتے ہیں. جیسے احمد سب سے بہادر ہے. کیا ہے ایک ہوتا ہے احمد اکرم سے بہادر ہے, لیکن یہاں کیا بات تفضیل کل میں سب سے کیا احمد سب سے بہادر ہے, زید سب سے تیز ہے. یعنی 100 بچہ ہے اس میں سے کیا سب سے تیز کیا ہے زید ہے. یعنی کسی کوچنگ پہ آپ کا 100 بچہ ہے اس میں کیا اکرم ہے, کیا اکرم سب سے تیز ہے. یعنی 99 سے جو ہے اس سے زیادہ سب سے کیا 99 سے اس سب سے تیز کیا اکرم ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کو کیا تفضیل کل. تفضیل وہ صفت جس میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صفت پائی جائے, یعنی احمد سب سے بہادر ہے. تو چلیے اوپر سے دیکھ لیتے ہیں جلدی. مقابلے کے اعتبار سے صفت ذات کی کتنی قسمیں 3 قسمیں. مقابلے کے اعتبار سے صفت ذات کی کتنی قسمیں 3 قسمیں. تفضیل تفضیل بعض, تفضیل نفسی جو نفس کے اندر پایا جاؤ. تفضیل بعض ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو. تفضیل کل جو سب سے مقابلے سب سے زیادہ ہو. دیکھیے اب اسی میں تفضیل نفسی
وہ صفت جو موصوف کے ساتھ مخصوص ہے، موصوف سے خاص ہو، مخصوص نفس میں نفس کے اندر جو خاص ہو، احمد سے بہادری ہے۔ اسی طرح دیکھ لیے تفضیل بعض کے اندر وہ صفت جس میں بعض کی صفت مقررہ دوسرے سے کیا جائے، جیسے احمد اکرم سے بہادر۔ احمد کیا ہے؟ کس سے بہادر ہے؟ اکرم سے بہادر ہے۔ احمد تیز ہے، کس سے؟ اکرم سے تیز ہے۔ اسی طرح آگے میں تفضیل کل، جو سب سے زیادہ وہ صفت جس میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صفت پائی جائے، جیسے احمد سب سے بہادر ہے، زید سب سے تیز ہے، مطلب آپ کو اس صفت کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ذات، اس میں صفت۔ اس میں ذات وہ اسم جو کسی چیز یا جگہ کے شخص کے نام ہو، اس میں ذات کہتے ہیں اس میں ذات کو موصوف بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی جگہ یا شخص کے متعلق بتائے کہ وہ چیز کیسی ہو، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے گڈ بوائے، BOY بوائے، تو بوائے کیا؟ یہی کیا ہے؟ آپ کو موصوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ گڈ کیا ہے؟ صفت ہے۔ لڑکا کیا ہے؟ لڑکا کے اندر جو اچھائی پائی جا رہا ہے، لڑکا کے اندر کیا ہے؟ اچھائی پایا جا رہا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ یہ ہے موصوف، اس کو صفت۔ دیکھیے آپ نے گڈ کیا ہو گیا؟ صفت۔ اب بوائے، BOY بوائے کیا ہوگا؟ موصوف۔ لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ چلیے میں انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر یہ بھی پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور ضرور کمنٹ کریں۔ چلیے خدا حافظ۔